اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ جو میری پچھلی ویڈیو تھی اس کا ہی تسلسل ہے، اور اس وقت ہم زیارتوں کی بات کر رہے ہیں، اور وہ تمام ہمارے اللہ کے نیک مہمان جو اس وقت نعرہ لگاتے ہوئے لبیک کا اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام عبادتوں کو اور ان کے حج کو مبرور فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اب آج جو میں آپ کو زیارت بتا رہی ہوں وہ تقریباً مکہ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ ایک ایگریمنٹ تھا جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا، اور یہاں پہ اس کی ایک ہسٹری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا تھا، اور اسی مقام پہ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں مکہ کی جانب عمرہ کی نیت سے جا رہا ہوں، اور پھر آپ نے جب یہ خواب اپنے صحابہ کو سنایا تو پھر اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آپ 1400 صحابہ کے ہمراہ اور کچھ مویشی جانوروں کو ساتھ لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ لیکن جو قریش تھے ان کو جب یہ اطلاع ملی تو ان کو یہ گمان ہوا کہ شاید مسلمان جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے وہیں پہ آپ کے اس لشکر کو رکوا دیا، اور یہ حدیبیہ کا مقام تھا، اور کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور پھر وفود کا تبادلہ ہوا، اور پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیکن قریش نے عمرے کی اجازت نہیں دی، نہیں آپ کو داخل ہونے دیا۔ آپ نے اسی دوران یہاں 20 دن قیام فرمایا تھا، اور پھر یہیں پہ جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، جو 10 سالہ ایک معاہدہ تھا۔ اس کی جو دفعات تھی نا، جو مطلب اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھے، وہ مسلمانوں کی فیور میں نہیں جا رہے تھے، یعنی کہ زیادہ فائدہ جو تھا وہ کفار کو ہو رہا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانش مندانہ حکمت عملی کو اپناتے ہوئے اس کو جو ہے وہ سائن کیا، جس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے کچھ تحفظات تھے، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ بعض دفعہ ایک قدم پیچھے ہٹنے میں بڑی حکمت ہوتی ہے، اور اس کے بعد کئی دروازے آگے کے کھل جاتے ہیں، اور کہا جائے کہ یہی مسلمانوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، تو یہ کہنا بجا ہے کیونکہ اس کے بعد ہی فتح مکہ ہوئی تھی۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس کی اب تھوڑی تھوڑی نشانیاں باقی رہ گئی ہیں، یہ یہاں پتھر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اب وہ مسجد تعمیر کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بس کچھ عمارت کے کچھ آثار باقی رہ گئے ہیں جو یہ پتھر ہیں، اور بس آپ جب یہاں کھڑے ہوں تو وہ پھر 1400-1500 سال پہلے جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے کتنی مشقتیں اٹھائی تھیں۔ تو جو بھی جائے وہ اس کو ضرور اس کی زیارت کرے، اور اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میرے نبی کی قربانیاں کتنی ہیں اس امت کے لیے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اور دوسری جو میں آپ کو زیارت بتا رہی ہوں وہ مسجد جہرانہ، یہ تقریباً مکے سے 22 سے 25 کلومیٹر کی مسافت پر موجود ہے، اور اس کی ہسٹری کچھ یہ ہے کہ 8 ہجری کو غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کی تقسیم اور عمرے کے احرام باندھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام منتخب فرمایا تھا، اور آپ نے اسی مقام سے اپنا تیسرا عمرہ کیا تھا۔ آپ نے اپنے عمر عزیز میں 4 عمرے کیے ہیں، جس میں سے تیسرا یہ عمرہ تھا اس جگہ سے، اور یہ مسجد جہرانہ کہلاتی ہے جہاں سے احرام باندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ ایک چھوٹی سی، یہاں پہ کئی قبائل بھی آباد تھے، اور اب جو ہے یہ ایک وادی کی شکل اختیار کر گئی، اور اس پورے علاقے کو وادی جہرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ اس مقام پہ لوگ آتے ہیں، اور جب دوسرا تیسرا عمرہ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو تو وہ یا تو مسجد عائشہ جا کے احرام باندھتے ہیں یا مسجد جہرانہ، اور بہت سارے لوگ مسجد جہرانہ آتے ہیں سنت کی نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھا تھا، تو میرے کسی بہن بھائی کو موقع ملے تو ضرور یہاں سے بھی احرام باندھ کے ضرور عمرے کی ادائیگی کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک یہاں قریب میں تھوڑا سا پیدل چلیں، تھوڑی سے واک کرنے پہ ایک کنواں ہے جس کو بیر جہرانہ بھی کہا جاتا ہے،
اور اب دیکھیں اس کو یہ ایک گیٹ لگا کے اور یہ چھوٹی سی ایسی گولائی میں ایک چار دیواری کھڑی کر دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کے پانی سے غسل فرمایا تھا، تو یہ بڑا ہی بابرکت کنواں ہے۔ تو اس کو لیکن اب بند کر دیا گیا ہے، بس باہر سے ہی اس کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ دو آپ کے سامنے میں نے زیارتیں رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ غار ثور، غار حرا کی زیارت کر سکتے ہیں، اور جو حجاج کرام اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں یا حج کی نیت سے جو سارے میں ہمارے حاجی حضرات وہاں موجود ہیں، تو وہ عرفات کا میدان اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، منا کے خیمے، وہ جو خیمے والی بستی ہے اس کا خود تجربہ کریں گے، مزدلفہ میں رات گزاریں گے۔ تو یہ بڑی سعادت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب ہمارے حجاج کے حج کو مبرور فرمائے اور ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ آخر میں یہی میری آپ لوگوں کو ایک گزارش ہوتی ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔